دنیا کی سب سے پراسرار اور طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی موساد آخر یہ کام کیسے کرتی ہے؟ آج ہم اس کے فلسفے اور طریقوں کو سمجھیں گے اور اس کی شروعات ایک ایسے فرضی واقعے سے کرتے ہیں جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا تھا۔ ذرا سوچیں کہ ایک صبح دنیا اس خبر پر جاگے۔ یہ ایک بہت ہی دھماکہ خیز دعویٰ ہے جو ہمارے سورسز سے سامنے آیا ہے، اور یہ ایک انتہائی سنگین منظر پیش کرتا ہے۔ تو پہلا سوال جو ذہن میں آئے گا وہ یہی ہوگا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ دنیا کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے لیڈروں میں سے ایک کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا تھا؟ اس معمے کو حل کرنے کے لیے ہمیں گہرائی میں اترنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمارے سورسز کے مطابق صرف ایک ہی تنظیم کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک ایسی تنظیم جو اپنی عالمی پہنچ اور بے رحمی کے لیے جانی جاتی ہے۔ جی ہاں، موساد۔ انٹیلیجنس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا، لیکن آخر موساد کو اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آئیے اس تنظیم کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اب موساد کی جو شہرت ہے نا، وہ اس کی حقیقت سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو اس حصے میں ہم یہی دیکھیں گے کہ عوامی تاثر اور حقیقت میں فرق کیا ہے، اور اس کے کام کرنے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے۔ اچھا، اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کون سی ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوگا CIA۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ خود CIA کے ایک سابق آفیسر کا ماننا ہے کہ اصل چیمپئن کوئی اور ہے۔ تو آخر ایسی کیا بات ہے جو موساد کو سب سے الگ بناتی ہے؟ اس کوٹ کے مطابق جواب صرف ایک لفظ میں ہے: بقا، یعنی سروائیول۔ ان کے لیے ہر چیز، ہر مشن صرف اور صرف اسرائیل کی بقا سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جو بقا کا نظریہ ہے نا، یہی موساد کے ہر ایکشن کی بنیاد ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل ہر وقت خطرات میں گھرا ہوا ہے اور اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا جائز ہے۔ لیکن یہ جو بقا کا نظریہ ہے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اسرائیل کے بننے اور اس وقت سے جاری لڑائیوں میں۔ دیکھیں، جب 1948 میں اسرائیل بنا تو اس کے بانی ڈیوڈ بن گورین کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے انٹیلیجنس سب سے بڑا ہتھیار ہوگی۔ اس لیے انہوں نے فوراً 3 ایجنسیاں بنائیں، اور پھر صرف ایک سال بعد 1949 میں ان میں سے ایک کو ری آرگنائز کر کے بنایا گیا دی انسٹیٹیوٹ، جسے آج دنیا موساد کے نام سے جانتی ہے۔ اور موساد کا جو مینڈیٹ تھا وہ شروع سے ہی بہت بڑا تھا، صرف دوسرے ملکوں سے معلومات اکٹھی کرنا نہیں، بلکہ سرحدوں کے پار خفیہ آپریشنز کرنا، فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کا مقابلہ کرنا، اور یہاں تک کہ دنیا بھر سے یہودی لوگوں کو اسرائیل لانا جہاں انہیں خطرہ ہو، یہ سب ان کے کام کا حصہ تھا۔ تو اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے موساد بنیادی طور پر 2 طریقے استعمال کرتی ہے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ آئیے سورسز کی روشنی میں ان 2 کیس سٹڈیز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ڈائریکٹ ایکشن، یعنی سیدھا جا کر ٹارگٹ کو ختم کرنا، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے 2010 میں دبئی میں حماس کے رہنما محمود المبہوخ کا قتل۔ یہ ایک ایسا ہائی ٹیک اور منظم آپریشن تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بقا کے نظریے کا بالکل عملی نمونہ تھا، یعنی خطرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ لیکن موساد ہمیشہ خود میدان میں نہیں اترتی۔ اب ہم اس کے دوسرے اور شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور طریقے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے امریکہ جیسے بڑے اتحادیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ سورسز کے مطابق امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے موساد مبینہ طور پر کئی طریقے اپناتی ہے۔ ایک تو ہے لابنگ، یعنی پیسوں کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھانا۔ دوسرا بلیک میلنگ، جس کے لیے ہنی ٹریپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، یہاں تک کہ ان خفیہ دفاعی ٹیکنالوجیز کی چوری بھی جو امریکہ خود ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ اب یہ جو بلیک میلنگ کا نیٹ ورک ہے، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہوتے ہیں ایکسیس ایجنٹ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پہنچ بہت بڑے اور طاقتور لوگوں تک ہوتی ہے۔ سورسز اس کی سب سے بڑی مثال جیفری ایپسٹین کو دیتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا جہاں بااثر لوگوں کو کمپرومائزنگ سچویشنز میں ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو اب جب ہم موساد کے کام کرنے کے ان 2 بنیادی طریقوں کو سمجھ گئے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ایکشن اور سپر پاور کو استعمال کرنا، تو آئیے اپنے شروع والے سوال پر واپس چلتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر پر وہ فرضی حملہ آخر ممکن کیسے ہوا؟
سورسز کے مطابق یہ حملہ ٹیکنالوجی، طویل مدتی جاسوسی اور فوجی طاقت کا ایک زبردست مکسچر تھا۔ سوچیں ذرا، سالوں تک تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی گئی، پھر اے آئی کو استعمال کر کے سیکیورٹی کے ایک ایک شخص کی نقل و حرکت کا پیٹرن سمجھا گیا۔ حملے سے صرف چند لمحے پہلے ایک سائبر اٹیک کے ذریعے پورے علاقے کے ریڈار اور موبائل ٹاورز کو ناکارہ بنا دیا گیا، اور پھر اسرائیلی جیٹ طیاروں نے ٹھیک نشانے پر حملہ کر کے کمپاؤنڈ کو تباہ کر دیا۔ تو اگر ایران جیسا بڑا ہدف ختم ہو جائے تو پھر اگلا کون؟ اس تجزیے کے آخری حصے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ سورسز کے مطابق مستقبل میں ممکنہ خطرات کون ہو سکتے ہیں۔ سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کے بعد اسرائیلی قیادت کی توجہ ایک نئے سمجھے جانے والے خطرے پر مرکوز ہو سکتی ہے، اور وہ ہے ایک مخالف سنی محور جس میں مبینہ طور پر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک شامل ہیں۔ اور یہ تشویش صرف قیاس رائے نہیں ہے، سورسز سے لیا گیا یہ براہ راست اقتباس دیکھیں جس میں ایران کے بعد ایک اور ملک کا نام یعنی پاکستان واضح طور پر لیا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اس عالمی سیاست کی بساط پر جب ایک مہرہ ہٹایا جاتا ہے تو کیا اس کی جگہ لینے کے لیے ہمیشہ کوئی دوسرا تیار رہتا ہے؟